الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبي كريم أمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سامعین عزیز وقار، شاید آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ استاد صاحب کی والدہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی. اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے. آپ تمام احباب نے ان کی مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رہنا، پھر ان کا زمین پہ آنا، یہ گفتگو چل رہی ہے. اور پچھلے درس کے اندر استاد صاحب نے مفسرین کے حوالہ سے وہ گفتگو فرمائی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے کے اندر حکمت مفسرین نے بیان کی ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر کرم کرتا ہے، اسے نعمتیں عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا لوگ شکریہ ادا کریں. اور جو میں نے ان پر کرم کیا
اپنی رحمتیں کی، نوازشیں کی، ان کی قدر مخلوق کو پتا ہو۔ اب اللہ رب العزت نے جنت کے اندر نعمتیں جو رکھی ہیں ان کو تو زوال ہی نہیں، وہ ازلی ابدی ہیں، وہ ختم ہونے والی نعمتیں ہی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب نعمتیں عطا کر دیں تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا چرچا بھی۔ اور یہ ایک مقولہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ پہچانی تب جاتی ہے جب اس کی مخالف سمت انسان کو پتا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے صحت عطا کی ہے، اب بسا اوقات صحت کی انسان کے پاس قدر نہیں ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو پھر انسان کو قدر آتی ہے کہ واقعی ہی صحت کتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ، دولت ہے، اللہ نے دی ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان اس کی طرف غور نہیں کرتا، جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، اس کے اندر زوال آ جاتا ہے، تو پھر انسان کو یہ قدر آتی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کتنا کیا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تاکہ انہیں زمین میں رہ کر جب میں ان کو آزماؤں گا، ان کے اوپر مصیبتیں ابتلا آئیں گے، پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں پر رہتے ہیں، ہماری اصل کیا ہے، تاکہ دنیا کے اندر رہ کر انسان کو پتا چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر انعام کتنے کیے، اور پھر دنیا میں رہ کر انسان اس چیز کی طلب میں رہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس کو حاصل کریں۔ تو پھر دنیا میں رہ کر انسان اپنے راستے کو چنتا ہے، جو نیکی والا راستہ ہے، نیکی کے کاموں کو اختیار کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی اپنے ایمان پر پہرا دے کر ان نعمتوں کا جو ہے وہ حصول چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے۔ مفسرین نے اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر اتار کر یہ بتایا کہ تم میری نعمتیں جو میں نے دی ہیں تمہیں ان کے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے اوپر اکرام اور اپنی نوازشیں جو ہیں وہ کتنی کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے، وہ رزق عطا کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے بندوں کے اوپر۔ اس کی کچھ صفات جمالی ہیں جن کے اندر جمال ہی جمال ہے، وہ رحمتیں جو ہے بندے کے اوپر عطا کرتا ہے، اور کچھ اس کی صفات جلالی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے اوپر ناراض بھی ہو جاتا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ تب جو ہے وہ لوگوں کو پتا چلتی جب بندہ جو ہے حضرت آدم دنیا میں آئے۔ تو پھر کیوں کہ جب جنت میں انسان رہتا ہے وہاں تو انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے کہ وہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اب گناہ جب کوئی کرے گا نہیں تو یہ اس کی صفات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ تب ظاہر ہوگی کہ جب بندہ جو ہے وہ گناہ کرے گا اور پھر توبہ کرے گا اور اللہ رب العزت بخشے گا۔ تو اب یہ صفت اس کی جو ہے وہ تب جو ہے وہ لوگوں کو پتا چلتی جب بندہ جو ہے وہ دنیا میں، دنیا کے اندر انسان برائیاں کرتا ہے، تو عیب جو ہوتے ہیں ان کے اوپر رب نے پردے ڈالنے ہیں، تو یہ صفات کب ظاہر ہوتی کہ جب بندہ دنیا میں ہے، دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت پردہ پوشی فرما دیتا ہے، وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں لوٹتا ہے، تو یہ ساری صفات جو ہیں ان کا جو مظہر ہے وہ اس وقت
ظہور پذیر ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ دنیا میں ہو. تو یہ ساری وہ علماء نے جو ہے بیان کی ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم دنیا میں چلے جاؤ، اور پھر فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آدم کو جب خطاب ہے تو بعض آدم کے دشمن ہے، یعنی انسان کا دشمن ہے. تو اس کے کئی طریقے کار ہیں. وہ کیسے کہ ایک انسان بسا اوقات دوسرے سے حسد کرتا ہے تو یہ دشمنی کا سبب بنتا ہے، بغض رکھتا ہے، دوسرے کی غیبت کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دشمنی کی جو ہے وہ بنیاد ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دنیا میں چلے جاؤ، بعض تم میں سے بعض کے جو ہیں وہ دشمن ہو. تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے. اور بسا اوقات دشمنی جو ہے وہ دین کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ جو انسان کی دشمنی ہے وہ دین کے اعتبار سے، کہ وہ انسان کو غلط راستے کی طرف جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. اور بندہ مومن جو ہے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتا اور اللہ رب العزت کے راستے کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مکمل جب بھی انسان ارادہ کرتا ہے نیکی کا، وہ انسان کو ورگلاتا ہے. تو یہ وہ دشمنی دین کے اعتبار سے ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کچھ جو دنیا کے اعتبار سے دشمنیاں ہوتی ہیں تو وہ بسا اوقات ختم بھی ہو جاتی ہیں. بسا اوقات انسان کسی سے حسد کرتا ہے، پھر ایک وقت گزرتا ہے، انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں غلط راستے کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا، لہذا اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اب یہ دنیا کے اندر ہی جو ہے بسا اوقات ختم ہو جاتی ہے اور بسا اوقات ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ دین کی جو دشمنی ہے، شیطان کے ساتھ جو دشمنی ہے، تو دین قیامت تک رہے گا. تو یہ دشمنی جو ہے آخر دم تک جو ہے وہ رہے گی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور کب تک قبول فرماتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک سورج مغرب سے جو ہے وہ طلوع نہیں. اور دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ جب تک انسان کی سانس جو ہے وہ حلق تک نہیں آئے، اس وقت تک، جس وقت بھی انسان جو ہے وہ رب کی بارگاہ اس سے پہلے جھک جاتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے. تو یہ وہ دین کے اعتبار سے جو ہے دشمنی ہے. اور مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ کیونکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے ورگلایا تھا تو وہ ایک سانپ کے منہ کے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ آپ کے پاس گیا. تو اللہ رب العزت نے اس سانپ کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ یہ بھی تمہارا جو ہے وہ دشمن ہے. یہ تبھی دشمنی ہے، اور جب تک طبیعت قائم ہوتی ہے اس کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ قائم رہے گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سانپ کو جہاں پر بھی دیکھو اس کو ختم کر، کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے. تو اس نے ابلیس کو اپنے منہ میں داخل کر کے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ پہنچایا تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے ساتھ جو ہے اس کو زمین پر اتار دیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بچنے کی بھی تراکیب جو ہیں وہ بتائیں کہ حضور نے فرمایا کہ بسا اوقات جو ہے وہ جن جو ہوتا ہے وہ سانپ کی شکل میں انسان کے پاس آ جاتا ہے، انسان اس کو نقصان پہنچاتا ہے سانپ سمجھ کر، لیکن ہوتا وہ جن ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں ہو تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا وعدہ جو ہے وہ یاد دلا. اور وہ احادیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ کہو گے اگر وہ جن ہوگا تو پھر جو ہے وہ گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اگر پھر بھی نہیں جاتا تم اس کو مار سکتے. اور یہاں پر روح بیان کے اندر
مصنف نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من خاف من مدر الحي والاقرب فليقرا سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين. یہ دم کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جب انسان کو سانپ سے بچھو سے خوف ہو کہ یہ ڈس نہ لے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ اے آدم تمہارے لیے اس زمین کے اندر کچھ عرصہ کے لیے متاع إِلَىٰ حِينٍ کہ ایک عرصہ تک تم نے یہاں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے یہاں سے رہنا بھی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 مستقر کا ذکر ارشاد فرمایا کہ ایک ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا فمستقر و مستودع کہ وہاں پر کچھ عرصہ تم نے رہنا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اور باپ کی پشت کے اندر تم نے کچھ عرصہ رہنا ہے. اس کو بھی مستقر فرمایا گیا. اور پھر دنیا کو زمین کو بھی مستقر فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ کہ زمین کے اندر کچھ عرصہ تم نے رہنا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے جنت کو بھی مستقر فرمایا کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا کہ جو جنتی ہوں گے وہ اس جنت میں جو ہے ان کو اللہ رب العزت رہائش پذیر فرمائے گا. اسی طریقے سے جہنم کا بھی ذکر ارشاد فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما. ان حکمتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی توحیدی صفات یہ انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے اور رب سے دعا کی کہ الہ العالمین وہ مقام تو مجھے عطا کر دے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ مقام جو تو خرچ کر رہا ہے یہ ایسے بندے کو میں عطا نہیں کرتا. اس کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے وہ رونا پڑتا ہے. لہذا جو جنت ہے وہاں تو انسان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے وہاں تو کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے وہاں جگہ ہی نہیں ہے رونے کی. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الہ العالمین میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ تو میرے اوپر یہ کیفیت جو ہے وہ طاری کر دے کہ میں روؤں اور تو یہ مجھے مقام بلند جو ہے وہ عطا کر دے. تو اللہ رب العزت نے پھر زمین پر آپ کو اتار دیا کہ اے آدم تم زمین پر اتر جاؤ وہاں پر تم رو اور پھر یہ مقام میں تم کو عطا کروں گا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ زمین پر اتار دیا. تو اس کے اندر کئی حکمتیں جو ہیں وہ مفسرین نے لکھی ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر انسان کو ندامت ہوتی ہے انسان روتا ہے کہ اللہ رب العزت میری بخشش فرما دے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے آدمی گناہ کرتے ہیں پھر ان کو ندامت ہوتی ہے اس میں روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اگر سارے کے آنسوؤں کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے کو نہیں پہنچ سکتے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو رب کے خوف سے جو ہے وہ روتے رہے اور دنیا کے اندر جتنے لوگ روتے رہے ان سب کے جو ہے وہ آنسوؤں کو اکٹھا کر دیا جائے تو نوح علیہ السلام کے یہ آنسوؤں کو نہیں پہنچ سکتے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر باقی ساری مخلوق کے رونے کو اکٹھا کر دیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو وہ نہیں پہنچ سکتے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں پر اتارے گئے تو آپ
200 سال اور ایک روایت میں 300 سال بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو ہے یہاں پر روایت کی گئی ہے کہ بقا آدم و حوا علی ما فاتہما من نعیم الجنت 100 سنہ، کہ 200 سال جو ہے حضرت آدم و حوا جو ہے اس دنیا کے اندر روتے رہے۔ ولم یاکلا ولم یشربا 40 یوما، اور 40 دن آپ نے نہ کوئی چیز کھائی نہ پی، اور پھر حضرت آدم حضرت حوا کے قریب 100 سال جو ہے یہاں تک آپ جو ہے 100 سال آپ کے قریب نہیں گئے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اوزاری تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر جو ہے وہ روتے رہے۔ اور پھر یہاں پر مصنف نے ایک مثال دیتے ہوئے توبہ کی وہ سمجھایا ہے کہ توبہ کی مثال کیا ہے، تو آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، رب سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے بخشش کو طلب کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ توبہ ایسے ہے جس طریقے سے صابن ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے کپڑا اس کے اوپر میل آ جاتا ہے، انسان اوپر سے صابن لگاتا ہے، یہ سارا میل جو ہے یہ صاف ہو جاتا ہے۔ بندہ جب رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، گناہوں کی بخشش کو طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کے دل کو جو ہے باطن کو ایسے ہی صاف کر دیتا ہے جس طریقے سے صابن کپڑے کو جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کی توبہ رب قبول فرما لیتا ہے تو پھر بندہ ایسے ہو جاتا ہے جس طریقے سے ابھی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ موجود نہیں ہوتا، جب سچے دل سے جو ہے بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے جو اس آیت کے ضمن میں جو ہے وہ مفسرین نے بیان کی ہیں کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ کلمات ہیں جو پڑھ کر آپ نے رب سے دعا کی۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو سب سے جو پسندیدہ کلمات توبہ کے لیے ہے وہ وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کلمات کہے۔ اور پھر وہ کلمات ذکر کرتے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان احب الکلام الی اللہ تعالی ما قال ابونا آدم، سب سے پسندیدہ کلام وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا حين اقترفت الخطيئة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے یہ کلمات ذکر کیے کہ ان کلمات کو کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ رب سے استغفار کیا، رب سے توبہ جو ہے وہ مانگی۔ اور مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو یہ کلمات سکھائے تو آپ نے جب رب سے مانگا تو اس وقت میرا جو ہے وہ وسیلہ دے کر جو ہے یہ دعا رب سے مانگی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو جو ہے وہ قبول فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان آدم قال بحق محمد ان تغفر لی، کہ الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے میں بخشش کو طلب کرتا ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب سے دعا کی تو یہ کہا کہ بحق محمد ان تغفر لی۔ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کلمات کہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کیف عرفت محمد، کہ آدم تو نے محمد کو پہچانا کیسے؟ ابھی تو وہ دنیا میں آئے نہیں اور تو نے ان کو پہچانا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا لما خلقتنی منفخت فی الروح،
اے الہ العالمین جب تو نے مجھے پیدا فرمایا میرے اندر روح کو پھونکا فتحت عینی جب میں نے آنکھ کھولی فرأیت علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے عرش کے اوپر جو ہے وہ دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انہ اکرم الخلق علیک تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ اپنے نام کے ساتھ جس کا نام تو نے ذکر کیا ہے یہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے حتیٰ کرنتا اسمہ باسمک حتیٰ کہ الہ العالمین اپنا نام تو نے اس کے نام کے ساتھ رکھ دیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نعم اے آدم ہاں واقعی ہی وہ ذات جو ہے مجھے پیاری ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ بشفاعتہ کہ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے مغفرت فرما دی سبحان اللہ تو یہ وہ کلمات ہیں ان کلمات کے ساتھ مزید بھی مفسرین نے اور کلمات جو ہے وہ ذکر کیے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں کہ یا رب الم تخلقنی بجدک من غیر واسطۃ آپ نے یہ کہا کہ اے الہ العالمین کیا تو نے بغیر واسطہ کے مجھے پیدا نہیں کیا نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے قال بلا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم کیوں نہیں تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت آدم نے فرمایا یا رب الم تسکنی جنتک کیا آپ نے مجھے جنت میں نہیں رکھا تو اللہ نے فرمایا رکھا ہے پھر فرمایا یا رب الم تسبق رحمتک غضبک کیا اے الہ العالمین تیری رحمت تیرے غضب کے اوپر غالب نہیں ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے یا رب ارایت ان اسلفت ورجعت وتبت وراجع انت الى الجنہ اے الہ العالمین پھر اگر میں مغفرت کو طلب کروں اور تیری بارگاہ میں لوٹ کر آؤں تو مجھے جنت میں پہنچائے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں آدم میں آپ کو پہنچاؤں گا یہ وہ کلمات جو ہے مزید جو ہے وہ ذکر کیے گئے اور ایک حدیث شریف جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات تھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے اجازت طلب کی کہ الہ العالمین میں حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت نے اجازت دی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احتج آدم و موسیٰ فقال موسیٰ انت ابونا خجبتنا واخرجتنا من الجنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گفتگو فرمائی کہ اے آدم آپ ہمارے والد ہیں خجبتنا واخرجتنا آپ نے ہمیں خسارے میں ڈال دیا کہ ہم جنت میں رہتے تھے آپ کی وجہ سے ہمیں زمین پر آنا پڑا جنت سے نکلنا پڑا تو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ جو ہے پہلے آپ کے اوصاف کو بیان کیا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا تو حضور نے فرمایا حضرت آدم نے فرمایا یا موسیٰ استفاق اللہ بکلامہ وحتی علیک بیدہ اتلومنی علی امر قدر اللہ علیہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ کہ اے موسیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ بغیر جبریل کے واسطے سے آپ کے ساتھ کلام کیا اور پھر تم مجھے ایک ایسے معاملے کے اندر جو ہے وہ ملامت کر رہے ہو کہ جو اللہ رب العزت نے میری پیدائش سے پہلے جو ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا تھا اللہ رب العزت نے جب تقدیر کو لکھا تھا تو اس کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ آدم جو ہے اس درخت کے پاس جائیں گے اس کی وجہ سے ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ اترنا پڑے گا کیا یہ ایسی بات نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تو بات ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے یہ مقدر میں لکھ دیا تھا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے کس بات کی ملامت کرتے ہو کہ جو میرے تقدیر میں اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دیا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اس دلیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گیا تو یہ
کلمات جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وسیلہ سے، میری شفاعت سے اللہ رب العزت نے ان کی بخشش جو ہے وہ فرمائی. اور اس طریقے سے یہی عقیدہ پھر امت میں رائج ہوا کہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ رب سے دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جمعہ والے دن مسجد میں موجود ہوتے ہیں، تو سامعین کے اندر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر ممبر کو چھوڑ دیتے اور فرماتے ہیں اے سواد بن قارب، آؤ تم جو ہے وہ اس ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ جاؤ اور وہ نعت جو تم نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لکھی تھی وہ مجھے سناؤ. یہ وہ آپ کا ایک محبت تھی. تو حضرت سواد بن قارب نے وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث لکھی تھی، اور اس کے اندر وہ علم غیب کو بھی بیان کیا گیا، شفاعت کو بھی بیان کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو وہ بیان کرتے ہوئے حضرت سواد بن قارب فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوا بمحمد، کہ جب بھی رب سے مانگو تو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے مانگا کرو. اور پھر یہ فرما کر آپ نے یہ فرمایا اللہم انا نسألک بحق محمد، اے الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے جو ہے میں تجھ سے جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ طلب کر رہا ہوں. یہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کو ممبر کے اوپر کھڑا کیا، اور پھر آپ نے جب یہ فرمایا تو اگر ان الفاظ کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی جو توحید کے منافی ہوتی یا اس میں شرک کا کوئی شائبہ ہوتا تو کیا حضرت عمر فاروق خاموش رہتے؟ کبھی بھی خاموش نہ رہتے. وہ بتاتے کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے. تو انہوں نے سب کو جو ہے وہ کتاب کر کے فرمایا اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوا بمحمد، جمع کا صیغہ بیان کیا تو کوئی تو آگے سے جواب دے دیتا. اور یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، سورۃ احقاف کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے رب سے مانگا کرتے تھے. اور صرف نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس جس کی نسبت ہوتی ان کا وسیلہ نام لے کر جو ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو بارشیں نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضرت عباس کے پاس کہ اے عباس، آپ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، لہذا آپ ہمارے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بارشیں عطا کرے. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے خود بھی حضرت عمر فاروق جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں. وہ کیا ہے؟ امام بخاری نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. آپ نے دعا کے اندر الفاظ کیا استعمال کیا؟ کہ الہ العالمین جب بارشیں نہیں ہوتی تھی، جب بھی مشکل پڑتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر وسیلہ دے کر جو ہے ہم آپ سے بارش کو طلب کرتے تھے، تو کرم کرتا تھا، بارشیں عطا کر دیا کرتا تھا. اب نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو میں وسیلہ بنا کر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اے الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے وسیلے سے میں بارش جو ہے وہ طلب کر رہا ہوں، اے الہ العالمین بارش عطا کر دے. تو امام بخاری فرماتے ہیں فیسقون، اللہ رب العزت نے اس وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے ان کو بارشیں عطا کر دی. سبحان اللہ. اور پھر
امام کستلانی نے لکھا ہے کہ ساتھ حضرت عباس نے خود بھی جو ہے وہ دعا مانگی اور کیا فرمایا کہ کتوجہ بھی القوم الیکا لمقالی بنبیجکا وحاضی ایلینا الیکا بالذنوب ونواسینا بالتوبہ فاسقنا الغیث کہ الہ العالمین ان لوگوں نے جو میرا وسیلہ پیش کیا ہے اس وجہ سے پیش کیا ہے کہ کیونکہ میرا ایک تعلق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، لہذا تو بارشوں کو جو ہے وہ عطا کر۔ خود آپ نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے وسیلہ میرا کیوں پیش کیا ہے، میرا اپنا اتنا مقام نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے، لہذا اے الہ العالمین تو کرم کر اپنے محبوب کے صدقے سے جو ہے وہ بارشوں کا نزول فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے بارشوں کا جو ہے وہ نزول فرما دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کئی لوگ جو ہے وہ صفہ کے اندر جب ہم رہتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے تو سب سے زیادہ، کیونکہ میں غریب تھا، میرا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو ہر وقت میں حضور کی بارگاہ میں رہتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت کی قرآن کی جو ہے وہ تفسیر بتایا کرتے تھے، حدیث جو ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ جو ہے وہ کمزور تھا، سنتا تو بہت زیادہ تھا لیکن بھول جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، یا رسول اللہ آپ سے حدیثیں سنتا بہت ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے۔ تو یہ کہنا کس وجہ سے تھا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت میرے حافظہ جو ہے وہ تیز کر دے اور جو آپ سے حدیث سنتا ہوں وہ محفوظ ہو جائے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ کوئی علاج اپنا کراؤ، فلاں چیز استعمال کرو کہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت تمہارا حافظہ جو ہے وہ تیز کر دے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر جو ہے وہ زمین کے اوپر بچھا دو، فبسطتہ فغرف بیدہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر زمین پر بچھا دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چلو بھرا اور اس طرح چادر کے اوپر جو ہے وہ لے دیا اور پھر فرمایا زم فضممتہ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ جو ہے وہ لپیٹ دے۔ اب آپ نے جو ہے اس طریقے سے چلو پکڑا، اس چادر کے اوپر ڈالا، تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے کہ خالی چلو چادر کے اوپر ڈالا ہے، بات ہو رہی ہے حافظے کی، اور چادر اس میں کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا یا رسول اللہ اس چادر کو میں سینے سے لپیٹوں گا کیا ہوگا، میں بات تو حافظے کی کر رہا ہوں، یہ چادر سینے میں لپیٹنے سے کیا ہوگا، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں فضممتہ، جب حضور نے کہہ دیا تو میں نے سینے سے لگا دیا، وما نسیت شیئا بعد، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اس کے بعد جو بھی سنتا تھا وہ مجھے یاد ہو گیا۔ نعرے رسالت، نعرے تحقیق۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس طریقے سے بارگاہ رسالت مآب میں آتے تھے اور اپنی رودات جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین دنیا سے جب چلے گئے تو جناب ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا، تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے حضرت فاطمہ کی ہاں پرورش کرتے رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ان کے پاس گئے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور پھر یہ دعا کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے،
رحمک اللہ یا امی، کہ اے میری ماں، اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحم فرمائے. کنت امی بعد امی، میری ماں کے بعد تم میری ماں ہو. ثم خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص کو اتارا. فالبسها ایاها، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قمیص حضرت فاطمہ کو پہنا دی. خود پہنائی، جب پہنانے کا جو ہے وہ حکم دیا. یہ لباس دونوں معنی میں جو ہے وہ آتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو مرنے کے بعد اپنی قمیص پہنائی. اب آپ کو پتا ہے کہ مرد عورت کا لباس نہیں پہن سکتا، عورت مرد کا لباس نہیں پہن سکتی. تجھے پہنانے کی وجہ کیا تھی؟ صرف برکت کے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پہنا دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قبر میں جب اتارا، تو اس اتارنے سے پہلے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر میں اترے اور پھر نیچے لیٹ گئے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی. اللہ الذی یحیی و یمیت وهو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولکنھا حجتھا ووسع علیہا مرحلھا، کہ الہ العالمین حضرت فاطمہ کی جو قبر ہے اس کو وسیع فرما دے. اور ساتھ الفاظ کیا استعمال کیے؟ بحق نبیشکا والانبیاء الذین من قبل، کہ اپنے نبی کے وسیلہ سے اور جتنے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کے وسیلہ سے ان کی قبر کو جو ہے وہ کشادہ فرما. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا وسیلہ دے کر بھی رب سے مانگا کرتے تھے، پہلے نبیوں کے وسیلہ دے کر جو ہے وہ رب سے مانگا کرتے تھے. اور پھر فرمایا فإنک ارحم الراحمین. اور ایک اور حدیث میں ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اپنا وسیلہ دیا کرتے تھے، پہلے انبیاء کا وسیلہ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو دعا سے پہلے بھی اور آخر میں بھی درود شریف پڑھا کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، جب دعا ختم ہوتی ہے پھر بھی درود شریف پڑھتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گناہگار بندے ہیں، جب رب سے مانگتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری دعا کو اللہ رب العزت جو ہے وہ رد کر کے قبول نہ فرمائے، لیکن ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کے اندر اس دعا کو جو ہے وہ لپیٹ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت حضور کے اوپر پڑا ہوا درود ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس کے اندر جو لکھی ہوئی دعا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے اس درود کے صدقے سے جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. درود جو ہے وہ دعا سے پہلے بھی پڑھتے تھے، اور وجہ بھی آپ نے خود ہی بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے رب سے مانگتے ہیں کہ تاکہ اس کے ضمن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمائے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ دعائیں کیا کرتے ہیں. تو بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے تو اس وقت انسان کو گزشتہ گناہوں کی رب سے معافی مانگنی چاہیے. اگر گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کو ناراض کر دیا، تو پھر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، پھر اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مغفرت کو طلب کرے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وہ واقعہ رونما ہوا، پھر آپ دنیا میں آئے، روتے رہے اور پھر رب سے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے. تو انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، رب سے جب مانگتے ہیں رب ان کی سنتا ہے. تو آپ اتنا عرصہ کیوں روتے رہے؟ تو اب کچھ لوگوں کا رونا بھی رب کو بڑا پسند ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے مختلف حالات ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی رب سے مانگتا ہے اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے. نیک بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ رب العزت بسا اوقات فوراً اس کو قبول فرما لیتا ہے.
गुनाहगार मांगता है तो बसा औकात उसके गुनाह के सबब से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अता नहीं करता। ये एक पहलू है। और कभी ऐसा होता है कि बसा औकात गुनाहगार बंदा जब मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जल्द कबूल फरमा देता है, और नेक बंदा जो है कई अरसा जो है वो रब से गिड़गिड़ा कर मांगता रहता है लेकिन रब कबूल नहीं फरमाता। तो उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ने एक हिकमत बयान की है कि कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे को रब अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता, वो गुनाहगार होता है, जब वो हाथों को उठा देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन जो है उसको अता कर देता है ताकि ये मेरी बारगाह में हाथों को उठाए भी नहीं। और कभी अपने नेक बंदों के ऊपर जो है वो मुसीबतों को इब्तिला को ले आता है, वो बार बार मांगते रहते हैं, रब उसमें ढील देता है, लेट कबूल करता है ताकि ये मेरी बारगाह में झुका ही नहीं। तो अब इस वजह से 200 साल जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। ये रोना रब को पसंद था कि मेरा बंदा जो है वो मेरी बारगाह में झुका हुआ है, तो उसमें ताखीर कर देता है ताकि ये और जो है मेरी बारगाह में जो है वो झुकाओ। इसमें भी बसा होगा रब की तरफ से एक प्यार होगा। इस वजह से आप इतना अरसा जो है वो रोते रहे और रब को मनाते रहे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद वो कलिमात सिखा दिए, और फिर आपने जो है वो जो जब दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कबूल फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी बारगाह में इसी तरीके से झुकाए रखे। तो महफिल के बाद इंशाअल्लाह